وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث میں پہلے عرض کی، اس کو بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ بخاری شریف کے اندر تو بس اتنا ہے وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِّن 30 كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، یعنی 30 کے قریب جھوٹے لوگ آئیں گے۔ دجالون کذابون، دجال ہوتا ہے جو فریبی ہوتا ہے، جو دھوکے اور فریب کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، انتہا درجے کا دجل و فریب کرنے والا دھوکے باز۔ فرمایا 30 کے قریب دھوکے باز اور جھوٹے آئیں گے قیامت سے پہلے میری امت میں 30 کے قریب جھوٹے اور دھوکے باز آئیں گے۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر ایک آ کے نعرہ یہی لگائے گا اور دعویٰ یہی کرے گا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ، ہوگا دھوکے باز، ہوگا فریبی، ہوگا جھوٹا۔ اور ترمذی شریف کے الفاظ ہیں کہ کلہم یزعم انہ نبی، کہ ہر ایک اس میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تو نبی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں نبیوں کے سلسلے کا اختتام کرنے والا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس طرح کی جتنی احادیث ہیں آگے بھی میں عرض کرتا ہوں، اس میں لا نبی بعدی، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا لا نبی بعدی، ہر جگہ فرمایا لا نبی بعدی۔ اس کا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ لا نبی نہیں ہے کوئی نبی بعدی میرے بعد، لا نبی بعدی، اس کو کہتے ہیں نفی جنس۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، یہ اگر عربیت کے اعتبار سے ایسے کہا جائے لا الہ الا اللہ تو عربیت کے اعتبار سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا جاتا ہے، جیسے لا نبی بعدی اور لا نبی بعدی، یہ نفی جنس ہو جاتا ہے۔ یہ عربی میں جب آپ اعراب بدلتے ہیں تو اس کا معنی بدلتا ہے۔ تو لا نبی بعدی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کہا تو یہ نفی جنس ہے، لا نبی کہا تو یہ نفی جنس ہے۔ جس طرح لا الہ نفی جنس ہے، اسی طرح لا نبی نفی جنس ہے۔ اور اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ سمجھ لیجئے نفی جنس اور عام نفی کا کیا فرق ہے۔ کہ کسی آدمی کو ضرورت پڑی، کسی بندے کو آپ نے بلانا تھا، آپ نے کہا جاؤ بھائی مارکیٹ سے جا کے، بازار سے جا کے فلاں قسم کا بندہ لے آؤ، یا کوئی کام تھا اور آپ نے کسی مکینک سے کام کروانا تھا، آپ نے کہا جاؤ مارکیٹ جاؤ، فلاں جا کے آدمی سے کام کرا۔ وہ آ کے کہے آپ کو لا رجل فی السوق، کہ وہاں پہ کوئی ایسا آدمی نہیں ملا، کوئی مکینک نہیں ملا جس سے آپ کام کروا سکتے تھے، وہاں پہ کوئی آدمی نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ آ کے یہ کہہ دے لا رجل فی السوق، نفی جنس ہو گئی۔ نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو مکینک کی بات کرتے ہو، وہاں بازار میں کوئی آدمی سرے سے موجود ہی نہیں جس پر آدمی کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہو، نہ کوئی لنگڑا، نہ کوئی لولا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بوڑھا، کوئی تھا ہی نہیں بازار میں، سرے سے کوئی اس جنس کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی چھوٹا بڑا دنیا کائنات میں موجود نہیں ہے جس پہ لفظ الہ کا اطلاق ہوتا ہو الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ جب ہم کہیں گے لا نبی بعدہ یا لا نبی بعدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ نفی جنس ہے کہ نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، کوئی کسی قسم کا کبھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، وہ دھوکے باز ہوں گے، اور وہ دھوکہ دیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں نبیوں کا سلسلہ مکمل کرنے والا ہوں
نبیوں کے سلسلے کا اختتام کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنا دیا، جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، تو غزوہ تبوک آپ لوگوں کو معلوم ہے جیش الاسرہ بہت ہی اہمیت کا حامل غزوہ تھا۔ تو سب لوگ جب چلے گئے اور حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے ادھر ہی رہنا ہے، تم نے میرا جانشینی کرنی ہے، مکہ کے اندر میرا کام، مدینہ کے اندر میرا قائم مقام رہنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بھی تانے دیے کہ تمہیں دیکھیں عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر تم اتنے بہادر و جری ہوتے تو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخلفنی فی النساء والصبیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جانشین بنا کے جا رہے ہیں، عورتوں اور بچوں میں سب کو تو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، عورتوں اور بچوں میں مجھے جانشین بنا دیا۔ یہ گلہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضا، علی تو کیا اس بات پر راضی نہیں ہے، ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تیری حیثیت وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کی تھی علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ، جیسے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے جانشین چھوڑا تھا، تو میں تمہیں جو جانشین بنا کے جا رہا ہوں تیری حیثیت بھی وہی ہو جو ہارون علیہ السلام کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ حیثیت تیری ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اس لیے تجھے وہ حیثیت نہیں دی جا سکتی، مقام و مرتبہ تجھے اللہ نے اس ایسا ہی دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حیثیت بتائی اور فضیلت بتائی، اور ساتھ فرما دے غیر انہ لا نبی بعدی، یہ بات یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کے سارے معاملات کی نگرانی ان کے نبی کرتے تھے۔ تسوسہ الانبیاء، ساسا یسوسو کا مطلب ہوتا ہے معاملات کی نگرانی کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا سیاست کرنا، یہ ساسا یسوسو سیاستن، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے معاملات کی نگرانی کرنا، اور معاملات کی نگرانی اصل میں نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ تسوسہم الانبیاء، یہ تو آج کل ہماری جدید لغت ہے جو اردو والی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے سیاست کا مطلب ہے دھوکہ، چونکہ ہم کرتے دھوکہ ہیں، وگرنہ یہ تو نبیوں کا کام ہے۔ جملہ امور، معاشرتی امور، سیاسی امور، ان کی نگرانی نبیوں کا کام تھا۔ تسوسہ الانبیاء۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو اس کے بعد ایک نیا نبی آ جاتا تھا، کیونکہ نبیوں نے سارے معاملات چلانے تھے، اور ہر دفعہ جب نبی ایک فوت ہوتا تھا تو اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نیا نبی بھیج دیتا تھا۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، ان کا سلسلہ تو اس طرح چلتا رہا کہ ایک نبی فوت ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا، لیکن میری امت میں یہ سلسلہ اس طرح نہیں چلے گا کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلیفے ہوں گے، خلفاء ہوں گے، اور وہ بہت سارے ہوں گے۔ خلفاء کی کوئی تعداد نہیں ہے، وہ بہت سارے خلیفے ہوں گے، لیکن نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، لو کان نبی بعدی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، لکان عمر بن الخطاب، تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں دی تھیں، وہ صلاحیتیں اس درجے کی تھیں
کہ وہ نبی ہو سکتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا عمر کی حیثیت صرف امتی کی ہے، وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ہو سکتا ہوتا تو وہ نبی ہوتے۔ اللہ، اب یہ تو کسی بندے کا خیال ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں، لیکن جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لو کان نبی بعدی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گویا ان کی فضیلت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح کی ایک بات جو ہے وہ عبداللہ بن ابی اوفا، یعنی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن عبداللہ بن ابی اوفا کا ایک خیال آپ سن لیجئے، وہ بھی ملتا جلتا خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں، کسی نے پوچھا عبداللہ بن ابی اوفا سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے ابراہیم، کیا وہ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ ان سے یہ پوچھا کسی نے، صحابی تھے عبداللہ بن ابی اوفا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے اور بچپن میں فوت ہو گئے تھے، کیا آپ نے ان کو دیکھا؟ تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ مات صغیراً، وہ چھوٹا بچہ ہی فوت ہو گیا۔ ابراہیم تھے اور چھوٹے بچے ہی فوت ہو گئے۔ آگے سے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ، اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا اللہ کی طرف سے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کبھی کوئی نبی ہوگا، اگر یہ فیصلہ ہوتا عاش ابنہ، تو ان کے بیٹے زندہ رہ جاتے، ان کے بیٹوں کو رجولیت کی عمر ملتی، وہ بڑے ہو جاتے، عاش ابنہ، ان کا بیٹا زندہ رہتا اگر یہ فیصلہ کیا جاتا کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی ہوگا۔ وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللہ اکبر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں ہے تو اللہ نے ان کو بچپن میں فوت کر لیا، مات صغیراً، وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ اب یہ تو ان کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بڑے ہوتے، اگر نبوت باقی رہتی تو ان کو نبوت ملتی۔ اللہ کا یہ قانون تو نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو نبوت ملے، تو یہ عبداللہ بن ابی اوفا کا خیال ہے، لیکن یہ خیالات ہیں، یہ تو ان کا خیال ہے، لیکن جو دوسری حدیث میں عرض کر رہا ہوں، وَلَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا، لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اور وہ عمر بن خطاب ہوتے، یہ تو خیال کسی عام فرد کا نہیں ہے، کسی شخص کا نہیں ہے، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، اللہ اکبر، رسالت بھی ختم ہو گئی اور نبوت بھی ختم ہو گئی۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی، اللہ اکبر، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں فرمایا وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث جو میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ سن لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت یوں اکٹھے بھیجے گئے ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو قیامت قریب آ گئی، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت، اس کے درمیان میں اور کچھ نہیں، کسی اور کی نبوت و رسالت نہیں ہے، اور قیامت کی دیواروں تک جو رسالت و نبوت چلے گی وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ یہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیں کہ اس کے بارے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار کرتے ہیں۔ جو جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا، ان سے بات کریں یا آپ ان کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اللہ اکبر۔
آپ ان سے بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین کی تشریح اپنی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وہ خاتم النبیین کی وہ تشریح نہیں کرتے جو قرآن نے کی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ اپنی تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو گیا، اب ان کی ذیل میں نبی آ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کی تشریح کی ہوئی، اور جب اللہ کے دین کی تشریح اپنی مرضی سے کی جائے تو اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نفاق، ایک ہوتا ہے زندقہ۔ یعنی ایک نفاق ہوتا ہے، نفاق منافق اس کو کہتے ہیں جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے، جس کا کفر اس کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ منافق کافر ہوتا ہے، اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے۔ لیکن دوسرا ہوتا ہے زندیق، جس کے اندر زندقہ ہوتی ہے، اور زندیق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے۔ ہوتا کفر ہے لیکن وہ دلیلیں دے رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ کفر جو ہے یہ کفر نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ اور جو شخص بھی اس طرح کا اظہار کرے کہ وہ اصطلاحات اسلام والی استعمال کرے اور ان کو اپنی مرضی کا معنی پہنا کے اپنی مرضی کے دلائل دے اور اپنے کفر کے اوپر دلائل دے، جو شخص اپنے کفر کے اوپر دلائل دیتا ہے وہ زندیق ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور زندیق جو ہے وہ منافق سے بھی زیادہ خطرناک ہے اسلام کے لیے، کہ وہ اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو یہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ دلیل قطعی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اس لیے میں نے چند دلائل اس کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور یہ آیت آئی تو تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے حوالے سے، لیکن اس کے اندر کئی مسئلے حل ہو گئے اور قیامت تک کے لیے حل ہو گئے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کو یاد کیا کرو، بہت زیادہ یاد کرنا۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، دن کے پہلے پہر بھی اور پچھلے پہر بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اچھا جی، اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک تو ما قبل کی آیات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، ما قبل کی آیات کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ کفار جو مرضی پروپیگنڈا کرتے رہیں، منافقین جو مرضی پروپیگنڈا کرتے رہیں، اور دین کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہو یا آپ کی ذات کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہو، جو کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ اپنی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف لگائیں اور لوگوں کو پروپیگنڈے کی طرف توجہ نہ کریں، ان کی پرواہ مت کریں، اور آپ صرف اور صرف اللہ کا ذکر کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرنے سے ایک اطمینان آئے گا، آپ کو تسلی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ جو دکھ ہوتا تھا مسلمانوں کو اور جو اہل ایمان کو، یا قیامت تک اہل ایمان کو جس بات سے دکھ ہوتا ہے اور مسلمان دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، وہ اگر اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کریں گے تو اس سے ان کی دل گرفتگی ختم ہو جائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ اطمینان کی دولت نصیب کرے۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا، یہ بالکل ان آیات کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ ان حالات میں کہ پروپیگنڈے جاری ہو اور آپ کو معاشرتی اور عائلی طور پر ستایا جا رہا ہو اور کوئی بھی معاملات ہوں، تو آپ اللہ کا ذکر جو ہے اس کی کثرت کرو، ذکراً کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو۔ اللہ، بہت زیادہ ذکر کا کیا مطلب ہے؟ امام طبری ایک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر فرض جو ہے اللہ نے جو فرض کیا ہے، ہر فرض
اس کی ایک حد ہے، اتنے فرض ادا کرو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنی رکعتیں فجر کی ہیں، اتنی رکعتیں ظہر کی ہیں، اتنی رکعتیں ساری نمازوں کی رکعات ہیں، باقی جتنے فرائض ہیں 2.5% زکوٰۃ ہے، اتنا ایک دفعہ حج کرنا ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں تو 30 روزے ایک مہینے کے رکھنے ہیں، 29 یا 30، تو یہ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا، امام طبری کہتے ہیں کہ فرض کو اگر آپ اور زیادہ گہرائی سے دیکھیں تو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرض کی حد بھی ہے اور فرض خاص حالات میں ساقط بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کسی کو رکھوا لے، یا اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو وہ بعد میں رکھ لے، یعنی وہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے، محدود بھی ہے اور چینجیبل بھی ہے۔ لیکن وہ ساری بات اصل میں کرتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کا جو ذکر ہے نا، اس کی حد بھی کوئی نہیں ہے، ذکرن کثیرا، صبح و شام بیٹھے اٹھتے کھڑے لیٹے ہر وقت، کوئی وقت مقرر نہیں اور کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ وہ کہتے ہیں اس کا استثناء بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے ذکر کو سے استثناء بھی انسان کو نہیں ملتا، یہ تبدیل بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ انسان کو اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں۔ کتنی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ نہیں۔ اس کی سب سے بنیادی اللہ کے ذکر کا سب سے جو یعنی منیمم اس کا جو ذکر کی کیا لیول ہے، جو ذکر کی سطح ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار، جو مسنون دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں صبح و شام کی، وہ پڑھی جائیں، اور موقع بموقع مسنون دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، ہر چیز کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا، ہر چیز کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو سب سے جو بہترین ذکر ہے اور سب سے جو اس کا منیمم لیول ہے، وہ اللہ کے ذکر کا یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں سیکھیں اور صبح و شام کے اذکار کریں، مسنون اذکار اور مسنون دعائیں موقع بموقع، یہ اللہ کے ذکر کی بہترین صورت ہے اور کم از کم صورت۔ اس کے بعد جب آپ کی زندگی میں آپ کی زبان فارغ رہتی ہے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ جتنی زندگی کی سانسوں کی لمٹ ہے اتنی اللہ کے ذکر کی لمٹ ہے، بس آخر وقت تک ذکر ہی کرتے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کرتا رہے گا تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ انا مع عبدی اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، جب اس کے دونوں ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں نا میرے ذکر میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ساری زندگی انسان کو اللہ کا ساتھ چاہیے تو ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بے اطمینانی اور بے سکونی اور جو پریشانی پھیلائی ہے کفار نے اور منافقین نے پروپیگنڈا کر کے مختلف معاملات کے اندر، اور مختلف جو وہ عملی اور فکری اور نظری قسم کے جو اٹیکس کرتے ہیں اور حملے کرتے ہیں، ان کا نتیجہ ان کے نتیجے میں جو پریشانی ہوتی ہے وہ ساری پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ کو سکون میسر ہوگا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا کہ اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اب تسبیح جو ہے، اللہ کی تسبیح بیان کا، سبح یسبح تسبیح، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کہا کرو۔ تو تسبیح کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پاکی کس چیز سے بیان کرو؟ اللہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی نعوذ باللہ من ذالک کسی گندگی کی یا کسی اس طرح کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، ایسا کوئی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی. اللہ پاک ہے ہی، لیکن یہاں تسبیح یا سبحان سے مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے. عیب، عیوب، عیب کی جمع عیوب، نقص کی جمع نقائص. عیب خرابی کو کہتے ہیں اور نقص کمی کو کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نہ کوئی خرابی ہے اور نہ کوئی کمی ہے. سبحان اللہ، نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی خرابی ہے. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے اور خرابی نہیں ہے، تو اصل میں جس ذات میں کمی اور خرابی نہ ہو، اس کا مطلب ہے وہ جملہ کمالات کی جامع ذات ہوتی ہے، اس میں سارے کمالات موجود ہیں، تو اس کے کمالات اور اس کی خوبیاں بھی اس میں جمع ہیں. لہذا سبحان اللہ میں سلبی طور پر منفی جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے، اور اس کا ایجابی پہلو یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں سارے کمالات جمع ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے کمالات کی مالک ذات ہے. لہذا جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس میں جو کچھ سبحان اللہ کا ذکر ہے وہ کوئی اور ذکر اس کے درجے کو نہیں پہنچتا جو سبحان اللہ کا ذکر. یہاں جب ہم سبحان اللہ کی بات کرتے ہیں تو باقی ذکر بھی تو اوپر کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت بہت کیا کرو. یہاں کہا وسبحوہ بکرۃ وصیلا، صبح و شام یا دن کے پہلے پہر، بکرا پہلے پہر کو کہتے ہیں، اصیلا پچھلے پہر کو کہتے ہیں، صبح و شام کہہ لیں. دن کے پہلے پہر بھی اور دن کے پچھلے پہر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو. تو تسبیح بھی تو ذکر میں شامل ہے، جو پچھلی آیت میں کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس میں تسبیح شامل ہے نا. اللہ کے ذکر میں تسبیح شامل ہے، لیکن اس کو خاص طور پر الگ بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کا ذکر گویا سارے اذکار سے فضیلت رکھتا ہے. اس میں جو انسانوں کی تسکین کے حوالے سے اور اطمینان کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اہم ذکر ہے وہ سبحان اللہ ہے. اور جب فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہو اور درمیان میں کہہ دیا جائے کہ جبریل اور میکائیل بھی، فرشتے ایسے کرتے ہیں اور ساتھ جبریل اور میکائیل بھی یہ کرتے ہیں، تو اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا. تو گویا یہاں پہ خاص جب آپ ایک فہرست بتا رہے ہوں کہ اس کے اندر یہ بھی خوبیاں، یہ بھی خوبیاں، یہ بھی خوبیاں، ساتھ آپ کہیں وہ سچ بھی بولتا ہے، تو اس کا مطلب ہے باقی ساری خوبیاں بھی ہیں لیکن سچ کی اہمیت زیادہ ہے. علی ھذا القیاس، یہاں اللہ کے ذکر کا تذکرہ ہوا اور ساتھ تسبیح کا ذکر الگ ہوا، تو اس کا مطلب ہے جس مقصد کے لیے یہ ذکر بتایا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے جو اہمیت تسبیح کی ہے وہ باقی ذکر کی نہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے آپ کو دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، اور جو بے اطمینانی اور بے سکونی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے اس کے بدلے میں جو انتہا درجے کا اطمینان حاصل ہو جائے، وہ جو تسبیح سے حاصل ہوتا ہے. ویسے اللہ کے سارے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، لیکن جو تسبیح سے حاصل ہوتا ہے وہ کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ایک تو اطمینان ہے، دوسرا برات. یعنی دیکھیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کفار و منافقین، اور جب بھی پروپیگنڈا کرنے والے جو بھی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، انسان اس سے متاثر تو ہوتا ہے. چاہے جتنا مرضی اچھا انسان ہو اور اس کو بے فکری ہو کہ میرے اندر کی خرابی نہیں ہے، لیکن جب کوئی اس کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو اس سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں پروپیگنڈا کریں اور اس کو اس کا اثر نہ ہو. اثر تو ہوتا ہے. وہ جو اثر ہوتا ہے نا، اس کے نتیجے میں اس کو برات کا ایک احساس چاہیے ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بکواس کر رہے ہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو برات کا احساس ہے اس پروپیگنڈے سے، وہ احساس سب سے زیادہ جو انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ تسبیح سے پیدا ہوتا ہے. کہ انسان تسبیح کرے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تسبیح کرے
صبح و شام تسبیح، تسبیح سے مراد سبحان اللہ کا ذکر، اور سبحان اللہ کے بہت سارے اذکار ہیں جو سبحان اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لے، سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا ہی، اگر وہ 100 دفعہ کہہ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بس 100 دفعہ یہ کہنا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اس طرح کی جتنی بھی تسبیح والے، سبحان اللہ والے، پھر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، آسان سے ہیں، منٹ لگتا ہے، منٹ سے بھی کم، چند سیکنڈ لگتے ہیں، انسان بول لیتا ہے۔ اللہ اکبر، ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پیارے، اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں۔ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ یہ کلمہ اللہ کو پیارا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، جب کلمہ پیارا ہے تو کہنے والا اللہ کو پیارا نہیں ہو جاتا؟ یعنی جو کہے گا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب یہ کلمے اللہ کو پیارے ہیں تو جو یہ کہہ رہا ہوگا وہ بھی، اس پر بھی اللہ کو پیار آئے گا، سبحان اللہ۔ لہٰذا سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ برات کا ایک اظہار ہوتا ہے، برات کا ایک احساس ہوتا ہے، اور برات کے احساس میں تسبیح کو خاص دخل ہے، سارا ذکر لیکن خاص طور پہ تسبیح۔ اس کا تذکرہ اللہ کریم نے اس جگہ بھی کیا ہے سورہ نور کے اندر، جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی تھی، اور وہ جو لوگوں نے بہتان لگایا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی رہی، اور 1 مہینے تک جو ہے وہ پریشانی رہی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، لوگوں سے کہا جو لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے اور لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ باتیں سننے لگے، اور سن کے جو ہے وہ بعض لوگوں نے ان کے ساتھ باتیں کی، بعض خاموش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو سنتے ہی یہ کہہ دیتے کہ ہم یہ بات اپنی زبان پر نہیں لا سکتے؟ یہ ایسا کیوں نہ ہوا؟ یعنی لوگوں نے زبان پر ہی بات لانے کی جرأت کیسے کی؟ یہ کہنا چاہیے تھا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لائق شان نہیں تھا، ہمیں یہ چاہیے نہیں تھا کہ ہم زبان پہ یہ بات لاتے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تسبیح بیان کرتے، سبحانک، اللہ کو کہتے اللہ تو پاک ہے ہر چیز سے، ھذا بہتان عظیم، یہ جو بات پھیلی ہوئی ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو سبحان کے لفظ سے برات کا احساس ہوتا ہے، سبحانکا، اللہ تو پاک ہے۔ کیا مطلب؟ جب انسان اللہ کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ عیوب و نقائص سے پاک ہے، تو جو عیب اور نقص کا احساس انسان کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس احساس کو دور فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، خاص اس تناظر کے اندر، اس سیاق و سباق کے اندر کہ منافقین کی طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور اس حالات میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی اہمیت بتائی ہے، اس میں تسبیح کی خاص طور پر بتائی ہے اس کی اہمیت۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بکرۃ واصیلا، صبح پہلے پہر اور اصیلا پچھلے پہر، سبحوہ اس کی تسبیح بیان کرو، اس سے مراد نماز ہے کہ صبح و شام کی جو نمازیں ہیں
یہ پڑھا کرو، یعنی گویا 5 نمازیں اس کے اندر آ جاتی. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے پہر تسبیح بیان کرو فجر ہے، اور پچھلے پہر تسبیح بیان کرو اس سے مراد عصر ہے. واللہ عالم، ہو سکتا ہے اس میں مختلف مفسرین لکھا ہے. اور یہ ترجمہ جو تسبیح کو نماز کہنا، تسبیح کو نماز کہنا، یہ ثابت ہوتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 سے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں ہم پڑھ آئے ہیں، جس میں اللہ کریم نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ شام یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے تسبیح کرو اور غروب ہونے سے پہلے تسبیح کرو. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ، اور رات کے کناروں میں اور دن کے کناروں میں. تو یہ جو وہاں آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں جو وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ، وہاں جو تسبیح ہے اس سے مراد چونکہ اوقات بتائے گئے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، اور رات کو اور دن کے کناروں میں، تو وہ کہتے ہیں 5 نمازوں کے اوقات ہیں جو اللہ کریم نے وہاں بتائے. تو تسبیح سے مراد لہٰذا صلاۃ لیا جا سکتا ہے، تسبیح سے مراد نماز لی جا سکتی ہے. لہٰذا یہ مفہوم جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نمازیں ہیں، یہ بھی درست ہو سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو دونوں باتیں اپنی جگہ پہ درست ہوں گی. تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، ذکر کرنا، اور نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھا کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تو اس لیے تسبیح جو ہے اس سے مراد بھی نماز لیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی ذات ہے جو رحمت کرتی ہے. هو الذی یصلی علیکم، وہی ذات ہے جو رحمت کرتی ہے تمہارے اوپر. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ جو ہے اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ ہی رحم کرنے والا ہے. دیکھیں یہ جو یصلی ہے، صلی یصلی، صلاۃ، یہ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ذکر خیر بھی ہوتا ہے. یصلی کے تینوں معنی ہوتے ہیں، رحمت، ذکر خیر اور دعا، رحمت کی دعا. جب اس کی نسبت ہو اللہ کی طرف، یصلی کے فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمتیں نازل کرنا. یا پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے اس کا مفہوم، وہ کہتے ہیں اللہ کا فرشتوں کی محفل میں ذکر کرنا، تعریف کرنا، یہ یصلی ہے. جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرنا. اور اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو یا انسانوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا. کہ یہاں پہ اب اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور فرشتوں کی طرف بھی ہے. تو اس کا ترجمہ پھر یوں ہوگا کہ وہی ذات ہے جو رحمتیں نازل کرتی ہے تمہارے اوپر. یا پھر دوسرا ترجمہ ہوگا وہی ذات ہے جو تمہارا ذکر خیر کرتی ہے فرشتوں کے ساتھ. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ اکبر، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے. دیکھیں جو فرشتے جو ہے نا دعا کرتے ہیں، اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام علی مصلاہ، کہ جب کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے نا تو وہ اپنی مسجد نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو ختم نہیں ہوتا، با وضو بیٹھا رہتا ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا. اور جب تک وہ با وضو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. وہ جو فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ، جو کلمہ، جو فعل استعمال فرمایا وہ کیا ہے؟ ان الملائکۃ یصلی
علی احدکم، تمہارے ایک آدمی پر جب وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. گویا صلی یصلی کا معنی دعا کرنا. اور وہ دعا کیا کرتے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے الفاظ بھی بتائے ہیں. آپ فرمایا فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کے اوپر رحمتیں فرما دے. گویا رحمت و مغفرت کی دعا جو فرشتے کرتے ہیں اس کے لیے بھی صلی یصلی ہے. تو هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ذات ہے جو رحمت کرتی ہے تمہارے اوپر اور فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے مومنوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو رحمتیں کرنا اور رحمتوں کی دعا کرنا اور فرشتوں کا رحمتوں کی دعا کرنا اور اللہ کا بندے کا ذکر کرنا، یہ پیچھے جو ذکر کی آیات آئی ہیں نا، یہ اس کا نتیجہ بھی ہے. یعنی ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے. تم اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام تسبیح بیان کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ هو الذی یصلی علیکم، وہ ذات تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرے گی. بندہ اس کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور اس پر اس کو ایک تو اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، وہ ملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، اور انسان اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آ جاتا ہے. یہ نتیجہ ہے اس ذکر کا کہ حالات خراب تھے، انسان اندھیروں میں تھے، اہل ایمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو مشکلات میں سمجھ رہے تھے. جب اللہ کا ذکر کیا تو اللہ کے ذکر کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں اور یہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ گئے. یہ نتیجہ ہے اس کا. دوسری بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلقاً بیان بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ہمیشہ سے اہل ایمان پر رحم کرنے والا ہے. اور جب ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے تو وہ رحمتیں نازل بھی کرتا ہے، وہ فرشتوں کے پاس اس کا ذکر بھی کرتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس کو اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. پھر جب یہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اگلی آیت میں ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام. سبحان اللہ. ان کا تحیہ، ان کی آپس میں ملنے کی دعا پھر کیا ہوتی ہے؟ یوم یلقونہ، جب وہ اس کو ملیں گے، سلام، تو اس کی آپس میں ملاقات کی دعا کیا ہوگی؟ وہ سلامتی والی دعا ہوگی. سلام، سلامتی ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا. اب یہ جو جنتیوں کو گویا جو اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، جو فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ نکلے گا تو قیامت والے دن نکلے گا جب اہل ایمان جنت میں جائیں گے. سلام قولا من رب الرحیم، تو رحمت والے رب کی طرف سے سلامتی کہی جائے گی. اللہ اکبر. دیکھیں 3 قسم کی سلامتی ہے. ایک تو سلامتی یہ ہے دعا کہ مسلمان اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے تو اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعا دی جائے گی کہ سلام قولا من رب الرحیم. اور ایک دعا وہ ہوگی جو فرشتے جو اہل ایمان کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان کے پاس ہر طرف سے، ہر طرح کے دروازے سے آئیں گے اور آ کے ان سے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، بما صبرتم، کہ تم نے جو دنیا میں صبر کیا اس کی وجہ سے تمہارے اوپر سلامتی ہو. فنعم عقبی الدار، اب آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے. اندازہ کیجئے، ویژولائز کیجئے جو اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ کیا ہے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی جو آپس کی دعا، ان کی دعا یہ ہوگی، ملاقات کی دعا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے سلامتی ہوگی. اور ایک اللہ نے سلامتی کہی، پھر فرشتے بھی سلامتی کہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، سورہ یونس کے اندر فرمایا
کہ ان کی دعا جو ہوگی وہ تسبیح ہوگی، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، یہی دعا ہوگی، سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، بس یہی دعائیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ بِهِ فِيهَا سلام، اور ان کا تحیہ مسلمانوں کا آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلامتی کی صدائیں آئیں گی، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے بھی سلامتی، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی، اور مسلمانوں کی آپس میں بھی تحیتہم فیہا سلام، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا اختتام بھی اس بات پر ہوا کرے گا کہ شکر ہے اس ذات کا، ساری تعریف اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور گویا وہ ماحول جو جنت کا ہوگا ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، اس میں نہ کوئی فضول بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ والی بات سنیں گے، گناہ میں مبتلا کرنے والی کوئی بات ہوگی، الا قیلا سلاما سلاما، گویا وہ جنت ہے ہی ایسی کہ ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں آ رہی ہوں گی، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی کی صدا، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی کی دعا، اور آپس میں ہی ان کی سلامتی، الا قیلا سلاما سلاما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا